لتميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو سابقہ اصلاحات کی ہے کہ وراثت کے اوپر صرف مردوں کا حق ہوتا اور حتیٰ کہ مرنے والے کا جو بڑا بیٹا مالک ہے وہی ساری وراثت لے جاتا یا مرد ہی وراثت لے جاتے عورتوں کو وراثت نہ دی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا اور پھر یہ بیان کیا کہ تم عورتوں کے جبرن وارث نہ بنو، ان کے حق مہر کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کا حق مہر انہیں کو ادا کرو اور اس بارے میں ان پہ ظلم نہ کرو. پھر فرمایا کہ تم اپنے باپ کی ممبوحہ یعنی اپنی سوتیلی ماں سے شادی نہ کرو. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو ایک عقد میں رکھنا، اس سے باز آ جاؤ. اور پھر اللہ رب العزت نے جو یہ اصلاحات فرمائی کہ حرام کردہ رشتے کون سے ہیں، محرمات کون سے ہیں، ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اور ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. ان سب اصلاحات نے عرب کی جو تمدنی زندگی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا، ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور اصلاحات فرما دی. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان اصلاحات کا ایک تو مقاصد ہے، اس کے مقاصد بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پر کچھ چیزیں حرام کی ہیں، کچھ اصلاحات کی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، یہ مقاصد ہیں. دوسرے نمبر پر معاشرے کے اندر عرب معاشرے کے اندر مدینہ منورہ میں تین قسم کے ایسے گروہ تھے جن کو یہ اصلاحات بالکل نہیں، اور انہوں نے جن کے اسلام نے کیا کیا تھا اصلاحات کر کے ان کو پیچھے کیا. جو براہ راست ان چیزوں میں رواج تھے کہ محرمات سے نکاح کرتے تھے، 4 سے زائد ان کی شادیاں تھیں، 2 بہنوں سے انہوں نے نکاح کیے ہوئے تھے، اپنی باپ کی بہنوں سے نکاح کرتے تھے. حتیٰ کہ یہود نے اس گروہ کو بھی ابھارنا شروع کر دیا کہ جو ان غلط رشتوں کی وجہ سے جو بچے پیدا ہو چکے تھے ان کے نسب کے بارے میں ان کے اوپر جب نشان لگاتے تھے کہ تمہارا نسب دیکھو اسلام نے خراب کرا. تو ایک تو گروہ ایسا تھا جو براہ راست ان جناب اصلاحات کی وجہ سے ان کے مفاد کو عزت پڑ رہی تھی، ایک تو وہ لوگ تھے. دوسرے نمبر پر منافقین تھے. منافقین وہ چیزوں کو بالکل جناب نہیں تسلیم کر رہے تھے کیونکہ اندر سے وہ کافر تھے، اوپر سے وہ اسلام کا لبادہ ہو گئے تھے. تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو تکلیف کی ہے چیزوں کی ان اصلاحات کی وہ یہود مدینہ ہوئی، کیونکہ یہود جو تھے مذہبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو مدینہ کے انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، ہر ایک مذہبی معاملے میں یہود کو فالو کیا اور ان کے طریقہ کار، ان کی زندگی ان کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے تھے. جب اسلام نے اصلاحات کی ہے تو ان کے مفاد کے اوپر بھی زد پڑی اور ان کی جو مذہبی پیشوائی تھی وہ جاتی رہی. اب انہوں نے بھی کیا کر دیا، اسلام دشمنی میں ان لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا کہ جو براہ راست جنہوں نے اصلاحات جن کی وجہ سے ہوئی تھی اور جنہوں نے محرمات سے نکاح بھی کیے ہوئے تھے یا ان کے کچھ بچے تھے یا پھر مردوں کو مارنا شروع کر دیا، دیکھو تمہارے کو سرداری ختم ہوگی، عورتوں کو وراثت میں سے حصہ مل گیا. اللہ رب العزت نے ان 3 آیات کے اندر جو نا وہ یہ ساری چیزیں بیان فرمائی. پہلے نمبر پر ان اصلاحات کا مقصد بیان ہے. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم
اللہ رب العزت نے تمہیں روشنی میں رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، تمہاری لیے وضاحت کرتے ہیں کہ تم کیا کرو، جناب وہ ایک اندھیرے میں زندگی نہ گزارو بلکہ روشنی میں زندگی گزارو۔ اندھیرے میں انسان کو ٹھوکر آ جائے نا تو انسان کیا ہوتا ہے، اس کے پاس ادھر ہوتا ہے، لیکن دن کی روشنی میں ٹھوکر کھا جائے لوگ اس کو معاف نہیں کرتے کہ روشنی بھی دی پھر تم جناب ٹھوکر کھا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ ارادہ رکھتے ہیں تاکہ تمہارے لیے یہ سارے احکامات کھول کے بیان کریں، اور پھر تم سے پہلے اللہ پاک کی کائنات میں ایک ایسے معاشرے کی اصلاح کی تھی۔ اللہ رب العزت ان کے راستے پہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ انبیاء کی جماعت تھی اور ان کے پیروکار تھے۔ فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تمہیں راہ دکھاتے ہیں، تمہیں ہدایت دیتے ہیں سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تمہیں انبیاء کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ اصلاحات کر کے اللہ رب العزت نے ایک ایسی امت بنائی تھی جو اس بات کے اوپر چل رہی تھی اور پاکیزہ زندگی گزارنی تھی۔ اللہ تم کو بھی اس اس ٹریک پہ چلانا چاہتے ہیں، اس راستے میں چلانا چاہتے ہیں جو تم سے پہلے لوگ جس راستے پہ چلے تھے، وہ انبیاء تھے اور ان کی امتیں تھی، اور ان کی ہمارے اسلاف جو تھے ان سے پہلے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے وہ یتوب علیہم، جو تم سے کبھی کوتاہی ہو گئی تھی اللہ تمہارے اوپر رجوع کرے، اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا ہے اور تمہاری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات خوب جاننے والی اور حکمت والی ذات ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ رب العزت چاہتے ہیں تاکہ تمہارے توبہ کو قبول کر لیں، جو تمہارے پیچھے کمیاں کوتاہیاں تھیں، جو معاملات بگڑے ہوئے تھے، جو محرمات سے نکاح تھے، ٹھیک ہے، اور جو اسلام سے پہلے وراثت کے بارے میں جو معاملات تھے جو لے چکے ہو، ٹھیک ہے، سب کچھ کر چکے ہو، اللہ کیا کرتے ہیں تمہاری توبہ کو قبول کر لیں، واپس آ جائے، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ لیکن فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ اشارہ ہے منافقین مدینہ کی طرف اور یہود کی طرف کہ یہ اصلاحات ان کو ایک من نہیں باتی۔ یہ جو اسلام نے اصلاحات کی ہیں محرمات رشتوں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ یہود کو چونکہ ان کی مذہبی پیشوائی چلی گئی، فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بری طرح جو نہ کیا کرو اسلام سے ہٹ کر جو نہ وہ باطل کی طرف مائل ہو جاؤ، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بہت جو نہ زور کے ساتھ کیا ہو جاؤ باطل کی طرف تمہارا جھکاؤ ہو جاؤ، یعنی تمہیں راہ راست پہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے، تمہارے لیے وہی زندگی پسند کرتے ہیں جو تم جاہلیت کی زندگی جو ہے گزارے ہیں۔ اور قرآن میں دیکھو، قرآن مجید کا اسلوب دیکھو اور حد دیکھو، معاملات کا حد دیکھو، پیچھے دیکھو قیدیوں کا حل، آج تک پوری دنیا کے اندر جو نا وہ اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر جو نا وہ قیدیوں کے بارے میں جو نا کیا قوانین ہیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا کی طرف سے کرو۔ اسلام میں اس کا جو نا وہ سادہ سادہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم قیدیوں کے بارے میں کیا کرو، اگر تمہارے پاس جو نا وہ قیدی آ چکے ہیں جنگ کے بعد، جنگی قیدیوں کے بارے میں تم کیا کرتے ہو، یا تو ان کو جذبہ خیر سگالی کی طرح ان کو چھوڑو، یا پھر پیسے لے کر فدیہ لے کر انہیں چھوڑو، یا پھر قیدیوں کا تبادلہ کرو، اپنے قیدی چھڑا لو اور ان کے قیدی واپس کرو، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے انہیں جناب اسلامی لشکر میں مجاہدین میں سپاہیوں میں کو تقسیم کر دو، اور پھر جو ہے وہ تقسیم کے بعد اللہ رب العزت نے پھر بھی جناب احکامات اس کے جناب طریقہ کار بیان کیا ہے کہ کسی کی مطبوعہ کافروں کی مطبوعہ ہے ہمارے پاس آ چکی ہے، ان کے شوہر دارالکفر میں اور دارالاسلام میں ان کی بیویاں جو قید ہو چکی ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اب تم استبراء رحم کے بعد یعنی ان کے رحم کی کنڈیشن واضح ہونے کے بعد ایک حیض یا پھر حمل کے مزہ ہونے کے بعد تم سے کیا کر سکتے ہو، ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، پھر ان کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کے بچے جو پیدا ہوں گے وہ آزاد پیدا ہوں گے، اسلام نے حق پیش کیا ہے، اور دو بہنوں سے پہلے نکاح کی جاتا تھا، قرآن مجید نے کیا کہا ہے وَانْتَجْمَعُوا بَيْنَ
ٹھیک ہے. اب کیا ہے جو اصلاحات کی جا رہی اس کے بعد تمہارے اندر کمی کوتاہی آئی اور ان چیزوں کو تم نے نظر انداز کیا تو اس کی سزا ملی. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ یہود کو اور منافقین کو ایک بن نہیں پاتی تھی اور وہ ارادہ رکھتے تھے کہ کبھی ہو گئی عظیمہ دوبارہ پلٹ جاؤ. لیکن اللہ کیا ارادہ رکھتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ ارادہ رکھتے ہیں تاکہ تم سے تخفیف کر دی جائے. گناہ جو ہے انسان کو بوجھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گناہ انسان کو بوجھ ہے. اب دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے جب وہ محرمات رشتوں سے کیا کرتا ہے نکاح کر لیتا ہے نوز باللہ. ٹھیک ہے. یہ بات کہاں تک جاتی ہے یعنی ایک پوری نسل خراب کر کے اس نے رکھ دیا. محرمات کی پوری نسل اس نے خراب کر کے کیا کرتی ہے رکھ دی ہے. بات کہاں تک جائے گی ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا ان خواتین کا فیوچر کیا ہوگا ان کے بارے میں حلال اور حرام کے مسائل کیا ہوں گے. یہ الجھن ہے نا. اس الجھن سے اللہ خالق کائنات کو نکالنا چاہتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ ارادہ رکھتے ہیں تم سے تخفیف کر دیں تاکہ تم ایک جو سمجھ بوجھ والی اور انتہائی صاف شفاف اور آسان زندگی گزارو. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ رب العزت تم سے تخفیف کرتے ہیں. وخلق الانسان ضعیفا. اور انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے. انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ ان جہالت کے کاموں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس کو تو سادہ اور شفاف اور آسان زندگی چاہیے. وہ اللہ نے اسے عطا کر دی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ.